ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ رسول اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو مالک کائنات نے بے شمار معجزات، کرامات اور مقام و مرتبے سے نواز رکھا تھا، اور ان کی حکومت نہ صرف اشرف المخلوقات حضرت انسان پر تھی، بلکہ وہ چرند پرند اور جنات و حیوانات پر بھی اذن خداوند متعال سے حکومت کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے کئی عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ایک واقعہ تخت بلقیس کا واقعہ ہے، جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اس واقعے کی ابتدا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے درباری پرندے ہدہد سے ہوتی ہے۔ ہدہد آپ کا قریبی اور آپ کے دربار کا خاص غلام تھا، جس کا نام تاریخ نے یافور لکھا ہے۔ یہ ہدہد ایک دن اڑتا ہوا یمن کے علاقے میں گیا، اور وہاں اس ہدہد کی ایک اور ہدہد سے ملاقات ہوئی جس کا نام انفیل تھا۔ دونوں پرندوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی اور کافی دیر گزر گئی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے درباریوں میں ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ ادھر یمن میں دونوں پرندوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، تو دونوں پرندوں نے اپنے اپنے بادشاہوں کے حوالے سے ایک دوسرے کو معلومات فراہم کی اور کافی وقت گزر گیا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انتہائی خوبصورت واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ پھر فرمایا، یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد دربار میں آیا اور کہنے لگا، میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر نہیں۔ میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے، جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بہت ہی بڑا عظمت والا اور بڑی ہی بلندی والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راستے سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے ہدہد کی بات سنی تو فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ۔ میرے اس خط کو لے جاؤ اور اس کے پاس جا کر میرا یہ خط پہنچاؤ، اور پھر دور ہو کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا کے دربار میں گیا۔ تاریخ میں اس ملکہ کا نام ملکہ بلقیس لکھا گیا ہے، اور اسی نام سے ملکہ سبا مشہور ہے۔ جب ہدہد دربار میں پہنچا تو اس نے ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کے پاس وہ خط پھینک دیا۔ اس نے خط دیکھا تو کہنے لگی، اے میری قوم کے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے، اور خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا، ہے میری قوم کے سردارو، تم مجھے اس معاملے میں مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا خط سن کر ان درباریوں نے کہا کہ ہم طاقت اور قوت میں بڑے سخت لڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں، وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں کچھ تحائف بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر واپس آتا ہے۔ بس جب قاصد ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کے تحائف اور کچھ ہدیے لے کر دربار میں پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم ہمیں مال سے خریدنا چاہتے ہو؟ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے جو تمہارے مال سے بہتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد کو وہ تحفے دے کر واپس بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر ان سے کہو کہ ہم ان پر لشکر لے کر آنے والے ہیں جس کے سامنے ان کی طاقت کچھ نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال کر باہر کریں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں آپ کے پاس وہ تخت لا کر دیتا ہوں۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر اور میں امانت دار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے انکار کیا۔
دربار میں سے ایک شخص اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت میں آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ناظرین، مورخین نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچانے والے اس شخص کا نام آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آصف بن برخیہ کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ اس میں اعظم جانتا تھا، جس کی طاقت اور قوت سے وہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے آیا۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں رد و بدل کر دو تاکہ وہ پہچان نہ سکے۔ ناظرین، اللہ کی لاریب اور بے عیب کتاب کے مطابق جب ملکہ بلقیس مسلمان ہو کر دربار حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ تخت وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنا تخت پہچان لیا اور وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ ساری طاقت اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کیا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ ناظرین، ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام زمین اور آسمان کے درمیان جا رہے تھے تو اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ مخلوق سے جو بھی کہیں بات کرے گا اسے آپ کے پاس ہوا لے آئے گی اور آپ کو اس سے آگاہ کر دے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کا گزر ایک وادی سے ہوا جو وادی نملہ کہلاتی ہے۔ جب لشکر اس وادی کے قریب پہنچا تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کے لشکر والے بے خبری میں روند نہ ڈالیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات سنی تو آپ مسکرا دیے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا ایک معجزہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو بھی مخلوق کوئی بات کرتی تھی تو ہوا اس بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دیتی تھی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات کو 3 میل کی مسافت سے سن لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چیونٹی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ چیونٹی کو حاضر کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے چیونٹی، کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میرا لشکر کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا؟ چیونٹی بولی، بے شک میرا عقیدہ یہی ہے کہ آپ کا لشکر ظلم و ستم نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں ان سب کی سردار ہوں اس لیے میرا فرض منصبی تھا کہ میں انہیں ہر نشیب و فراز سے آگاہ کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، تیری اس بات سے میرے نزدیک تیری قدر و منزلت مزید بڑھ گئی ہے، لہٰذا میرا جی چاہتا ہے کہ تو مجھے کوئی نصیحت سنائے۔ چیونٹی عرض کرنے لگی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد ماجد کا نام داؤد علیہ السلام کیوں رکھا گیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ چیونٹی کہنے لگی، آپ کے والد ماجد کا نام داؤد اس لیے تھا انہوں نے زخمی دل کا علاج کیا تھا۔ پھر چیونٹی نے سوال کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا نام سلیمان کیوں رکھا گیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ چیونٹی بولی، اس لیے کہ آپ سلیم الصدر اور قلب ہیں، گویا سلیمان علیہ السلام انہی الفاظ کا مخفف ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے چیونٹی سے فرمایا کہ تو اپنے لشکر سے باہر کیوں نہیں جاتی؟ چیونٹی نے عرض کیا کہ اے میرے نبی، مجھے روح زمین کا اختیار دیا گیا لیکن میں نے ٹھکرا دیا صرف اس لیے کہ میں اپنے لشکر کو چھوڑ کر نہیں جاتی۔ میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم، ہمیں زیر زمین رکھنا تاکہ تیرے سوا کوئی ہمیں نہ جانے اور ہم بھی تیرے سوا کسی کو نہ جانے۔ اس کے بعد چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام سے کہا، آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑی کون سی نعمت عطا فرمائی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کو میرے تابع کر دیا ہے، میں صبح کو مشرق میں ہوتا ہوں اور شام کو مغرب میں۔ چیونٹی نے کہا، یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں، اس میں تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کی بادشاہی گویا ہوا کے سہارے پر ہے۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے میرے پروردگار، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرے نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔